السلام علیکم دوستو، میں محمد ویس نیوز ٹریک چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، پرانی دلی کی کہانیوں کے سلسلے میں جو ہماری نئی سیریز چل رہی ہے، اس میں آج کیا کہانی ہوگی اس کے بارے میں ڈاکٹر نجم السحر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کی کہانی کا موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین کو اپنا آداب پیش کرتا ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور تواریخ کے دریچوں کو، ان اوراق کو لے کر اس میں ایک سے ایک سنہری ورق آپ کو ملے گا، اور ایک ایسے ورق کی آج ہم اس ورق کی ابتدا کرتے ہیں جو مدرسہ امینیہ کے نام سے کھلتا ہے۔ یہ مدرسہ امینیہ افتہ کا وہ دروازہ ہے کہ جس کی ابتدا 1897 میں جس کی ابتدا امیر الدین دہلوی اور علامہ مفتی کفایت اللہ نور لہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاندنی چوک کے سنہری مسجد میں جو ہے وہاں اس کو قائم کیا، اور پھر کنہی وجوہات کی وجہ پر یہ 1917 میں کشمیری گیٹ منتقل کر دیا گیا۔ کشمیری گیٹ منتقل کرنے کے بعد یہ اسلامی تواریخ کا ایک گوارہ بن گیا، اور وہاں سب سے پہلے مدرس جو تھے، جو مدرسے کے صدر بنے، وہ انور شاہ کشمیری نور لہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور پھر ان کے ساتھ محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں درس اور حدیث کی جو تعلیم دی ہے وہ اپنے اندر ایک عیاں ہے، اور اس کی تواریخ کے سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدرسہ تعلیمی اور وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور اب تو دارالافتاء کے نام سے بھی یہ جانا جانے لگا ہے، کیونکہ اب یہاں پر اس دور کے جو اکابرین تھے جنہوں نے اس کی اپنی کاوشوں سے اس مدرسے کو دوائے بام تک پہنچایا، اس میں سب سے اہم نام میں پھر ایک دفعہ لے رہا ہوں، وہ حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے فتوے 70,000 فتوے ان کے ہندوستان کی دہلیز سے لے کر ایشیا، اور ایشیا کی دہلیز سے لے کر افریقہ، اور افریقہ کی دہلیز سے لے کر امریکہ، اور تمام دنیا میں ان کے فتوے کی دھوم تھی، اور جب مفتی صاحب کا فتویٰ جاتا تھا تو اسی فتوے پر عمل کیا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ چلتا رہا۔ رحمان صاحب باغیچی اچھی جی میں جب یہ دوسرے شیخ الحدیث بنے تو انہوں نے اس مدرسے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور بے انتہا اس مدرسے کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ دلی کی مائے ناز عالم دین، مفسر قرآن، امام و خطیب حضرت مولانا فاروق واسفی صاحب ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا نور لہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مدرسے کی جو محنت کی ہے وہ اپنے اندر ایک قابل ستائش ہے، اور بے انتہا انہوں نے اس کی کوششیں اور کاوشوں سے اس کو دوائے بام تک پہنچا۔ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا حصہ ہے مدرسہ امینیہ کا، جب علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور اپنے ان جتنے بھی جو فتوے صادر کیے گئے وہ سب یہاں کے مدرسے کے حق میں، وہ سمجھ لیجئے ایک سنجیونی میں لفظ استعمال کروں گا، ثابت ہوئے، اور اس کی روح سے جو ہے وہ آزادی میں نئی شمع روشن کی گئی۔ یہ تھا مدرسہ امینیہ کا کردار، اور آج بھی میں کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، کشمیری گیٹ پر جائیے، اور اب تو دارالقضاء بھی یہاں پر اس کا انعقاد ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مدرسہ امینیہ اپنے ہاں اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، اور وہ ایک شعر پھر دوبارہ فارسی کا میں کہنا چاہوں گا کہ مشت کے آنست خود بے خود نہ کہ عطار بے گود، کہ مدرسہ امینیہ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اندر ایک تعریف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ابھی آپ نے مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ کے بارے میں اچھی معلومات سنی، بہت اچھی جانکاری نجم السحر صاحب نے دی۔ دوستو، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچے۔ دوستو، شکریہ۔